السلام علیکم ایوری ون، ایس یوٹیوب میں خوش آمدید۔ میں سبھی جلانی، آپ کے میزبان اور تخلیق کار۔ اس چینل پر ہم دلچسپ اور معلوماتی موضوع تلاش کرتے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں بغیر وقت ضائع کیے۔ تو اب پہلے مجھے بتائیے کون سا ملک ملوث تھا؟ تو پہلے یہ معلوم کریں گے کہ اس جنگ میں کون سا ملک شامل تھا۔ تو بنیادی طور پر دو فریقی اتحادی طاقت اور مرکزی طاقت تھی۔ مرکزی طاقت میں بنیادی طور پر جرمنی، سلطان عثمانیہ اور آسٹریہ ہنگری سلطان شامل تھا۔ دوسری طرف اتحادی طاقتوں میں برطانیہ، فرانس، رشیا سلطنت، جاپان اور امریکہ شامل تھا۔ جنگ کی بنیادی وجہ عسکریت پسندی، اتحادی سمجھیات اور قوم پرستی تھی۔ اب اس جنگ کی بنیادی وجہ عسکریت پسند تھی۔ برطانیہ، جرمنی اور بہت سی دوسری طاقتوں نے اپنی فوج میں کافی اضافہ کیا تھا۔ عسکریت پسندی ان طاقتوں کو جنگ میں شامل ہونے پر مجبور کرتی تھی۔ دوسری وجہ کئی معاہدے کے ذریعے اتحاد کی تشکیل ہے۔ مثال کے طور پر 1882 میں دستخط کیے گئے ٹرپل الائنس نے جرمنی، آسٹریو ہنگریان سلطنت اور اٹلی کے درمیان ایک اتحاد قائم کیا گیا۔ 1907 میں گئے ٹرپل انٹینٹ نے ایک اتحاد قائم کیا، لیکن ہم آگے بڑھنے پر ان پہ بات کریں گے۔ تیسری وجہ سامراج یا استعماریت نے یا شاید کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اس وقت فرانس اور برطانیہ جیسے یورپی قوموں افریقہ اور ایشیا کے کچھ حصوں میں کافی بڑی کالونی تھی۔ اب ان قوموں میں بڑے تسلط کی خواہشیں پائی جاتی، جو کہ محض آرائی میں اضافہ کا باعث بنتی اور اس جنگ کی ایک بڑی وجوہات بنتی ہیں۔ چھٹی وجہ قوم پرستی ہے۔ ہر ملک نے اپنے تسلط اور طاقت کو ثابت کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے یورپ میں جنگوں کا آغاز ہوا اور اس میں توسیع ہوئی۔ اب آسٹریہ ہنگری کا حصہ نہ بنائے بلکہ سربیا کا حصہ بنائے۔ اب بات کریں گے کون کس کے خلاف لڑا، جس کی وجہ سے رشیا نے اپنی فوجیں جمع کریں اور جرمنی نے اپنی اتحاد کی وجہ سے رشیا کے خلاف اعلان جنگ کر دی۔ آسٹریہ ہنگری کے ساتھ تو بنیادی طور پر سربیا اور رشیا اتحادی تھے، جبکہ جرمنی اور آسٹریہ ہنگری بھی اتحادی تھے۔ چنانچہ 28 جولائی 1914 کو آسٹریہ ہنگری نے سربیا کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ یہ وہ دن ہے جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تھی۔ اب جرمنی نے بھی فرانس کے خلاف اعلان جنگ کیا، جس کی وجہ سے ایک عظیم برطانیہ نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ بعد ازاں 28 جولائی 1914 میں جرمنی نے رشیا کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ ترکی، جس کے پاس اس وقت سلطنت عثمانیہ تھی، اس پر حملہ کیا تھا۔ لہٰذا بنیادی طور پر اب تک یہ جرمنی تھا۔ آسٹریہ ہنگری اور عثمانیہ سلطنت آیت عظیم برطانیہ، فرانس، رشیا اور سربیا اس وقت امریکہ اور بیلجیم غیر جانبدار تھے، لیکن جنگ کے دوران یہ بدلنا تھا۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں 1917 کے واقعات، USA کا داخلہ اور رشیا کا اخراج۔ اب میں 1917 میں پیش آنے والا واقعہ کا تذکرہ کرنا چاہتی ہوں اور اہم موڑ چاہتی ہوں۔ اپریل کے اوائل میں USA نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، جس پر اس کے جہاز پر حملہ کیا گیا تھا۔ تو 1918 میں جنگ کا خاتمہ۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے بڑھیں گے جب جنگ آخر کار ختم ہوئی۔ 11 نومبر 1918 کو جرمنی نے ایک ہتھیار سازی پر دستخط کیا، جس کے مطابق وہ ہتھیار ڈالنے پر رضامند ہو گئے کہ وہ اپنی بحری کا زیادہ تر حصہ ترک کر دیں گے اور مقبوضہ علاقے خالی کر دیں۔ پہلی جنگ کے عظیم سیاسی نتیجے سے پہلے عالمی جنگ میں سب سے بڑے نتیجے برآمد سلطنت عثمانیہ اور آسٹریہ ہنگری کی سلطنت کا ایک حصہ ٹوٹ گیا، جبکہ جرمنی نے اپنے علاقے کو کھو دیا۔ ترکی، پولینڈ جیسے نئے ملک، آسٹریہ ہنگری سے نکلے کئی دوسرے ٹکڑے اگلی کیمیکل بندوقوں اور گولوں نے بہت ساری زمینوں کو کئی سالوں تک ناقابل استعمال بنا دیا۔ فرانس، بیلجیم اور دیگر ممالک میں زمین کو ایک حصہ مکمل طور پر ترک کر دیا گیا۔ اس وقت تک کی سب سے مہلک جنگ تھی، لیکن پھر 20 سالوں میں ایک اور جنگ ہوئی جو پہلی جنگ عظیم سے بھی زیادہ تباہ کن ہو گئی۔ تو ابھی تک ہم ورلڈ وار 1 کی بات کر رہے تھے،
تو اب اگلی ویڈیو میں ہم ورلڈ وار 2 کی بات کریں گے. تو بہرحال اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں. ویڈیو کا کون سا حصہ اچھا لگا ہو مجھے کامنٹ میں ضرور سے بتائیں. شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا اور اللہ حافظ.